کنگ چارلز III نے پاکستانی انٹرپرینور فراز خان کو برطانیہ کے ممبر آف دی موسٹ ایکسیلنٹ آرڈر آف دی برٹش امپائر ایوارڈ سے نوازا ہے، اور یہ ایوارڈ آرٹس میں، سائنسز میں، خیراتی فلاحی کاموں میں اور عوامی خدمات کی بنا پر دیا جاتا ہے لوگوں کو، اور فراز خان کو پاک برطانیہ تعلقات مضبوط بنانے میں بھی اہم کردار ادا کرنے پر اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ فراز خان سوشل انٹرپرینورشپ اینڈ ایکویٹی ڈیولپمنٹ، جس کو کہ انہوں نے نام دیا ہے سیڈ، اس کے بانی بھی ہیں، ڈائریکٹر ہیں، اور جبکہ وہ مصنف اور پبلک سپیکر بھی ہیں۔ فراز خان نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان جامع تعلیم، کاروبار اور نوجوان خواتین اور پسے ہوئے طبقات کے لیے سوشل انٹرپرائز کے شعبوں میں بھی فلاحی پروگرامز کی سربراہی کی ہے، جس سے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ اور آج ہم آپ کی انہی سے ملاقات کرائیں گے، جانیں گے نوجوانوں کے حوالے سے ان کے مزید کیا پلانز ہیں، کس طرح سے یہ خود ایک رول ماڈل بن کے نوجوانوں کو انسپائر کر رہے ہیں، اور یہ جو ایوارڈ ملا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم فراز صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو کنگریچولیشنز۔ تھینک یو جی، الحمدللہ۔ یہ ایوارڈ کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ آپ سے پہلے کن کن لوگوں کو دیا گیا، اور خاص طور پر آپ کو انہوں نے کیا بتایا کہ یہ آپ نے کام کیا ہے اور اس کی بنا پر یو آر بینگ ایوارڈڈ دس؟ پہلی بات یہ کہ وہ بتا کے نہیں دیتے۔ اچھا، تو آپ کو نامنیٹ کیا جاتا ہے، کچھ تیسرے لوگ کرتے ہیں یا آپ کے کوئی انسٹیٹیوشن کرتے ہیں، سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ۔ ہر طبقے میں جو لوگ بہتر طریقے سے کام کرتے ہیں یا ٹاپ لیول پر ہوتے ہیں تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ آرٹس میں جیسے اڈیل کو ملا ہے، میوزک میں جو فیمس سنگرز ہیں، بزنس میں بے انتہا بزنس مین ہیں، ان کو ملا ہے۔ تو دے آئیڈینٹیفائڈ انیش کہ جی پاکستان اور یو کے جو تعلقات ہیں، اسپیشلی سوشل انٹرپرائز اور انوائرمنٹ اور ESG اور SDGs میں، اس میں نے کچھ کام کیا ہے پچھلے 10-12 سالوں میں۔ تو اینڈ آئی تھنک اٹ واز ریلیونٹ، تو آئی واز آنرڈ فار دیٹ۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ کیونکہ آپ لوگوں کے فلاحی کام بھی کرتے ہیں، ایک طرف آپ کی خود انٹرپرینورشپ کی ایک ایکسرسائز ہے جو آپ نے بطور ایک ینگ انٹرپرینور شروع کی اور اس کے بعد آپ اس کو لے کر چلے، اور دوسری طرف یہ فلاحی کام ہے جس کو ہم عام زبان میں سوشل ورک کہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا۔ جی بالکل۔ یہ دونوں کس طرح سے مینیج کرتے ہیں، اور دونوں کے بارے میں ذرا تھوڑا ہمیں بتائیں، لوگوں کو بھی گائیڈ کریں، if they can try to be you۔ میں بہت سمپل طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، فلاحی کام اور جو انٹرپرینوریل کام ہے اس کا بنیادی فرق یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ میں آپ پیسے بناتے ہیں اور فلاحی کام میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گلوبل پیراڈائمز چینج ہوئے، اور پاکستان میں بھی یہ چیز بے انتہا طرف صلاحیت پا گئی ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ پیسے بھی بنا سکتے ہیں، اینڈ دیٹ واز دا کانسیپٹ آف سوشل انٹرپرائز، جس کا میں نے ایک برج کریٹ کرنے کی کوشش کی امنگسٹ یوتھ، امنگسٹ وومن، امنگسٹ چلڈرن۔ ہم پرنس چارلز کا ایک بہت بڑا پروگرام ہے، پرنس انٹرپرائز چیلنج پاکستان، اچھا، جو ہم نے 2015 میں لانچ کیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں آپ یہ صلاحیت پیدا کریں کہ جی وہ سوشل انٹرپرائزز کریٹ کر سکیں۔ پاکستان کا سب سے بڑا جو اس وقت امنگسٹ مینی پرابلمس ایک انمپلائمنٹ کا ہے، تو جب مائنڈ سیٹ آپ چینج کر دیتے ہیں کہ آپ نے جاب کریٹر بننا ہے اور جاب سیکر نہیں بننا، اور آپ کے پاس وہ اسکل سیٹ آ جاتا ہے، تو جو بچے ہیں اور جو فیوچر ہے وہ کریشن کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں رادر دین کنزمپشن۔ صحیح ہے۔ تو یہ ایک بیسک کانسیپٹ ہے، اس کو لے کے ہم آگے چلے۔ پچھلے 15 سال میں وی آر پین پاکستان، پشین سے لے کر اپ نارتھ تک، اکراس دا بورڈ ویو گاٹ دس پروگرام، اور الحمدللہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے بچوں کو۔ تو اب اس میں آپ لوگ کرتے کیا ہیں بیسک؟ اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ آپ اپنے لیے کیا کرتے ہیں بطور ایک انٹرپرینور جس نے ظاہر ہے پیسہ بھی بنانا ہے، تبھی وہ لوگوں کی مدد کرنے کے قابل ہوگا، اور لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں خاص طور پہ کہ ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہو؟ دیکھیں، ہمارے 2 پورٹ فولیوز ہیں، ایک انویسٹمنٹس کا پورٹ فولیو ہے جو کہ کمرشل ہے، ٹھیک ہے، ہم کمرشل کمپنیز میں پیسے ڈالتے ہیں، اور پھر اس کا جو پروفٹ کا جو ایک حصہ ہوتا ہے وہ ہم فلاحی کاموں میں ڈالتے ہیں اور انٹرپرینوریل کاموں میں ڈالتے ہیں فار دا ایکو سسٹم، اینڈ دیٹس ہاؤ اٹ بیسکلی ورکس۔ تو ہمارا جو کمرشل اور جو انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے وہ سپریٹ ہے، اور جو اسکولس پورٹ فولیو ہے، خواتین کے لیے جو پورٹ فولیو ہے انویسٹمنٹ کا اور انٹرپرینورس کا، وہ بالکل سپریٹ ہے۔ تو خواتین کے لیے کیا ہے؟
جی خواتین میں بھی دیکھیں مطلب جو دور دراز کے علاقے ہیں، ایک تو ان کے لیے جو ایزیسٹ سمپلسٹ ماڈل ہے وہ یہ ہے کہ ان میں صلاحیت ہوتی ہے، اسکل ہوتا ہے، دے کین میک تھنگز، اور وہ جو ہینڈی کرافٹ ہمارے ہیں اور وہ ہم آن لائن ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ پلیٹ فارم پہ آ کے ان کو ایڈورٹائز کریں ایک طرح سے. اور آپ دیکھیں اگر ابھی بھی آپ دیکھیں تو ریکگنائز نہیں ہیں، لیکن پاکستان کی اکانومی کی جو بیک بون ہے وہ بھی خواتین ہیں. آپ رورل ایریاز میں جا کے دیکھ لیں، آپ ساؤتھ پنجاب میں دیکھ لیں، آپ دیہاتوں میں کام کرتی ہیں، دیہاتوں میں جو ایکچوئل کام کرنے والے ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں، ریکگنائز نہیں ہیں، ان کو کوئی بینیفٹ نہیں ملتے ہیں، لیکن بیک بون تو خواتین ہی ہیں. تو اس کو زیادہ سٹرکچر طریقے سے آپ کیسے اسٹریم لائن کر سکتے ہیں اور اس کو مین اسٹریم میں کیسے لے کر آ سکتے ہیں، تو اس پہ ہم بہت کام کرتے ہیں. صحیح. اور اب ایک یوتھ کے حوالے سے ہم گزشتہ دنوں آئی ایم شور آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم لگ رہا تھا کہ جیسے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے، اور 30,000 لوگ پاکستان کے نوجوان صرف 1600 پولیس کی اسامیوں کے لیے آئے تھے ٹیسٹ دینے، اور وہ پورا اسٹیڈیم بھرا ہوا تھا. 30,000 پیپل، ظاہر ہے اس میں سے اگر 1600 یا 1100 نشستیں ہیں تو وہ فل آؤٹ ہو جائیں گی، باقی 29,000 لوگ واپس نا امیدی لے کے چلے جائیں گے. تو وہ جو یوتھ ہے جس کو ہم بوسٹ بھی کرتے ہیں کہ پاکستان از دا کنٹری 6 جس کو ہم کہتے ہیں پاپولیشن کے حوالے سے یا جو بھی نمبر ہے، اور اس میں 30 سے 35% ہمارا جو ہے وہ 60% آبادی ہے تقریباً عمر کی. تو ان کو کس طرح سے اس لائن پر لگایا جائے کہ یہ ویلتھ جنریشن میں کردار ادا کر رہے ہوں؟ دیکھیں 2 قسم کے مائنڈ سیٹس ہوتے ہیں، ایک کنزیومر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے کریٹنگ پروڈکشن مائنڈ سیٹ. ہم لوگ انفارچونیٹلی پچھلے 30 سالوں میں کنزیومر مائنڈ سیٹ میں ہم نے خریدنا ہے، وی آر کنزیومرز. ایک تو انسٹیٹیوشنل لیول پہ، ریگولیٹری لیول پہ ہم نے اس چیز کو چینج کرنا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے ایک سروائیول مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اور ایک گروتھ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں میجورٹی جو ہیں وہ سروائیول مائنڈ سیٹ ہیں. ان کو ٹریننگ ہی سر یہ ملی ہے. جی آپ نے ہم کو بیسک جو نیسیسٹیز ہیں اسی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے سچویشنلی، اور اینڈ دیٹ نیڈس ٹو چینج. جب آپ یہ 2 مائنڈ سیٹس چینج کریں گے تو پھر آپ کے پالیسیز بنتی ہیں، پھر ریگولیٹری فریم ورکس بنتے ہیں، اور پھر آپ کے پاس انویسٹمنٹ آتی ہے. سو اٹ از اے ٹال آرڈر، وی آل آر ہیئر، وی آل آر ڈوئنگ آور اون بٹ، لیکن اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی بہت ضرورت ہے. انٹرپرینورشپ اینڈ ویلتھ کریشن از کرٹیکل. ہمارے یوتھ میں، ہماری خواتین میں، ہمارے بچوں میں ان جو ٹیلنٹ ہے وہ از کمپیریبل ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ، پرابیبلی ایون بیٹر ایٹ ٹائمز. لیکن ڈو وی ہیو دی اپرچونیٹیز؟ ان اپرچونیٹیز کو آگے لانے کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپرچونیٹیز وداؤٹ انویسٹمنٹ ان کیپٹل نہیں ہو سکتا، اور اس کی بھی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. سو آئی تھنک اب وقت آ گیا ہے کولیبوریشن کا کہ پرائیویٹ سیکٹر، ڈیولپمنٹ سیکٹر، گورنمنٹ ساتھ مل کے پروگرامز بنائے، انیشیٹوز کریٹ کرے، اور اس جو یوتھ کی جو انرجی ہے اس کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. ٹھیک ہے. تو آپ کے پروگرام سے اگر فائدہ کوئی اٹھانا چاہے، اور جو یوتھ ہمیں سن رہا ہے یا خواتین سن رہی ہیں اور وہ پلان کر رہی ہیں کہ وہ آپ سے کچھ مدد مانگیں یا مدد لیں، تو آپ کے ساتھ وہ کس طرح کولیبوریٹ کر سکتے ہیں، یا ہاؤ ٹو گیٹ ان ٹچ ود یو، وہ کس طرح سے یہ آپ سے رابطہ کریں؟ اور سیڈ وینچرز کی جو سی ای او ہیں ان کا نام شائستہ عائشہ ہے، بہت ہی قابل اور مجھ سے کہیں زیادہ قابل خاتون ہیں وہ، اور وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. ویب سائٹ پہ جائیں، اگر آپ خاتون ہیں تو ان کی دیر سیورل پروگرامس فار دیٹ. اگر آپ بچے ہیں اور اسکولز ہیں تو ان کے لیے سپریٹ پروگرامس ہیں، یوتھ ہیں، یوتھ کے لیے سپریٹ پروگرامس ہیں. اینڈ گیٹ ان ٹچ تھرو ڈیجیٹل میڈیا، اینڈ وٹ ایور ایبزارپشن وی کین ایکچولی کریٹ ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے. جی بالکل جی، بہت شکریہ ادا کریں گے فراز خان صاحب، آپ نے وقت نکالا. اینڈ ونس اگین مینی کنگریچولیشنز آن دا ایوارڈ. اور جو کام کر رہے ہیں اس پہ بھی مبارکباد بنتی ہے. ہر شخص جو بھی پاکستان میں یوتھ کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے یا مردوں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا فلاحی کام کر رہا ہے، اس کو مبارکباد اور سراہا جانا چاہیے. اور یہی آج کا ہمارا مقصد تھا. فراز خان صاحب کے ساتھ یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا سیگمنٹ.